السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اس دنیا سے گیا تو ساس نے مجھے باتھ روم جتنے چھوٹے کمرے میں شفٹ کروا دیا۔ 2 بچوں کے ساتھ میرا وہاں گزارا نہ ہوتا۔ وہ لوگ مجھ پر ظلم کرتے۔ ایک دن میں گھر سے بھاگ گئی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرنے لگی۔ ایک بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے ترس کھا کر اپنے گھر پر کام پر رکھ لیا۔ کوارٹر میں میرے شوہر کی تصویر دیکھی تو پوچھا یہ کون ہے؟ میں بتایا میرا مرحوم شوہر ہے، تو وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ کی طرف اشارہ کر کے بولی پھر وہ کون ہے؟ میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں میرا نام مینا ہے اور میں غریب خاندان سے تھی۔ میرے لیے رشتہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے آیا۔ میرے شوہر کا نام مجیب تھا، اچھا انسان تھا اور میری مڈل کلاس فیملی میں ہوتے ہوئے بھی 60,000 والی نوکری کرتا تھا، جو کہ کافی زیادہ سمجھی جاتی تھی، اور عمر اس کی تھوڑی زیادہ تھی۔ پتہ چلا کہ ماں شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سارے گھر کو سنبھالتا تھا، ایک وہی کمانے والا تھا۔ لیکن پھر بالآخر اس کی ضد پر مجھ سے شادی ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، بہت اچھا انسان تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ ہمارے تو بچے بھی پیدا ہو گئے۔ میری ساس میرے شوہر سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھی، جب بھی بات کرتی پیسے کی بات کرتی۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بھی تھی، ان سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ پہلی اولاد سے تو ماں کو بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ اب میں خود بھی ماں تھی، تو پھر میری ساس کو میرے شوہر سے پیار کیوں نہیں تھا؟ جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ کہتا کہ بس اب پیار کا کیا کرنا ہے، پیار کروانے والی نہیں، کرنے کی عمر ہے۔ مجھے میرے بچے عزیز ہیں، تم عزیز ہو، بس اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ پھر بھی آپ بیمار ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی امی کبھی آپ کے بارے میں نہیں پوچھتی، حال چال بھی نہیں پوچھتی، جب بھی پوچھتی ہیں پیسوں کا ہی پوچھتی ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اس گھر میں صرف میں ہی کماتا ہوں، میرا بھائی تو کچھ کرتا نہیں، اسی لیے شاید تمہیں ایسا لگتا ہے، لیکن یہی میری فیملی ہے۔ میں چپ ہو جاتی تھی، مجھے فیملی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہاں یہ بات بہت عجیب لگتی تھی، کیونکہ ماں کا دل تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ماں کے لیے تو سارے بچے برابر ہوتے ہیں۔ میرا بھی ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ میں جب بھی گھر کے اندر بیٹھ کر یہ سب سوچتی تھی تو میرا دل بھاری ہو جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک ماں اپنے ہی بچوں میں اتنا فرق کیسے کر سکتی ہے۔ میں اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے خاموش رہتی اور اپنے بچوں کو دیکھتی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ جاتا تھا، کہیں میرے بچے بھی کبھی اس طرح کی سرد مہری کا شکار نہ ہو جائے۔ مجیب ہمیشہ کام سے تھکا ہوا گھر آیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھ سے بات کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ گھر آ کر سب سے پہلے بچوں کو گود میں لیتا تھا اور پھر مجھ سے حال پوچھتا تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جاتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا شوہر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے لیے کوئی ہزاروں لاکھوں کی چیزیں لے کر آتا تھا، لیکن اس کا جو احساس ہوتا تھا جب وہ گھر واپس آتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا کہ آج کیا کیا تھا، تم کہیں نہیں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا، تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں؟ تو بیٹھو میں خود پانی پی لوں گا۔ ارے نہیں، میں خود کپڑے استری کر لوں گا۔ تو تم بھی تو پورا دن کام کرتی رہتی ہو۔ یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن سے مجھے بہت خوشی ملتی تھی، کیونکہ عورت کام کرنے سے کبھی بھی نہیں تھکتی۔ عورت رویوں سے تھک جاتی ہے جب اس کے کام کو کام نہ سمجھا جاتا ہو اور اسے کہا جاتا ہو کہ تم نے کیا ہی کیا ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ اس سے کوئی بھی محبت کر بیٹھتا، چاہے اس کا بھائی ہو، ماں ہو، دوست ہو، بیوی ہو یا بچے ہوں۔
لیکن پھر میری ساس کو کیا مسئلہ تھا، جیسے ہی ساس کی باتیں یاد آتی تو دل پھر سے اداس ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے پھر ہمت کر کے مجیب سے بات کی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہاری امی تم سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف پیسوں کی بات کرتی ہیں۔ مجیب نے میری طرف دیکھا اور تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ تمہیں غلط لگتا ہے، وہ میری ماں ہیں، وہ بس ایسے ہی بات کرتی ہیں۔ میں نے کہا لیکن ماں تو بچوں کی حال چال بھی پوچھتی ہے۔ مجیب نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں اپنے بچوں اور گھر پر دھیان دینا چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں سوال ختم نہیں ہوئے تھے۔ میں رات کو اکثر جاگتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ کیسا رشتہ ہے جہاں محبت تو ہے لیکن ایک طرف سے محسوس ہوتی ہے اور دوسری طرف صرف حساب کتاب ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر سو جاتی تھی اور دل میں یہی دعا کرتی تھی کہ میرے بچوں کی زندگی ایسی نہ ہو جیسے میں دیکھ رہی ہوں۔ اگر مجیب ہمارے لیے کوئی چیز خرید لیتا ہے، یعنی کہ میرے اور بچوں کے لیے، تو میری ساس کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ وہ اس لیول کا واویلا کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میرے شوہر کے ایک ایک روپے پر اس کی نظر ہوتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کو بونس ملا تو وہ ہمیں سیر کروانے لے گیا۔ میری ساس نے شور ڈال دیا کہ گھر کے پیسوں میں سے کیوں بیوی بچوں کو لے کر گیا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ گھر کے پیسے نہیں تھے، بونس ملا تھا، اس میں سے لے کر چلا گیا تھا۔ پھر بھی میری ساس نے بہت تماشا کیا۔ میں اس دن بہت خاموش کھڑی تھی۔ گھر کے صحن میں دھوپ تیز تھی اور دیواروں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ میرے بچے خوش تھے کیونکہ وہ پہلی بار کسی پارک میں جانے والے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی اپنے باپ کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ لیکن ساس کی آوازیں اتنی تیز تھیں کہ بچے بھی ڈر کر میرے پیچھے چھپ گئے تھے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ بچے میرے بڑے ہو رہے تھے، ایک بچہ 4 سال کا تھا اور بیٹی 6 سال کی تھی۔ وہ دونوں مجھ سے لپٹے رہتے تھے اور اکثر پوچھتے تھے کہ ابو کب آئیں گے۔ میں ان کو بہلا دیتی تھی، لیکن دل میں ایک خالی پن تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ایک حادثے میں میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ وہ دن میرے لیے جیسے سب کچھ رک گیا تھا۔ گھر کی دیواریں بھی خاموش لگ رہی تھیں، دروازے بھی جیسے بولنا چھوڑ گئے ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجیب اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں بار بار اس کے کپڑوں کو دیکھتی تھی، اس کی موجودگی ڈھونڈتی تھی، لیکن ہر جگہ صرف خاموشی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا تھا۔ میرے دل پر کیا گزری شاید میں الفاظ میں بتا بھی نہیں سکتی، لیکن میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں باپ کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی، پہلے ہی وہاں پر 3 بہنیں بیٹھی تھی، اگر میں جاتی تو ان کے گھر نہ بستے، اسی لیے میں اسی گھر میں رہنے لگی۔ لیکن میری ساس نے میرے شوہر کے جاتے ہی مجھے گھر کا نوکر بنا دیا۔ کام تو پہلے بھی میں ہی کرتی تھی، لیکن اب وہ مجھے اور بھی زیادہ ذلیل کرتی تھی۔ پورے گھر کے کام ایسے کرواتی جیسے میں دنیا میں صرف کام کرنے کے لیے ہی آئی ہوں۔ صبح ہوتے ہی وہ مجھے جگا دیتی اور بغیر کچھ کہے کاموں کی لسٹ شروع ہو جاتی تھی۔ برتن، کپڑے، صفائی، کھانا، ہر چیز میرے ذمہ ڈال دی جاتی تھی۔ اور اگر میں تھک کر بیٹھ جاتی تو اس کی نظر مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ اس نے مجھ سے میرا کمرہ بھی واپس لے لیا اور اپنے کنوارے بیٹے کو دے دیا اور مجھے ایک باتھ روم جتنے کمرے میں جگہ دے دی، جہاں مشکل سے صرف ایک چرپائی اور ایک کرسی آتی تھی، اور چرپائی پر ہم تینوں سوتے تھے۔ رات کو جب میں لیٹتی تھی تو بچوں کے سر میری گود میں ہوتے تھے اور میں چھت کو دیکھتی رہتی تھی۔ چھت میں نمی کے نشان تھے اور وہاں سے ٹپکتی خاموشی میرے دل میں اترتی جاتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ میری ساس اپنا بچا کچا کھانا ہمیں کھلا دیتی تھی۔ زندگی اتنی بری گزر رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔
بچے بیمار ہوتے تو دوائی تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ساس کہتی تھی کہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو کیا وہ ہمیں ایسے حالات میں رہنے دیتا؟ یا وہ یہ چاہتا کہ ہم کبھی ایسے حالات میں رہیں؟ اگر میں اپنا حق مانگنے کی کوشش کرتی تو میرے منہ پر تھپڑ مار دیے جاتے۔ اب تو میرے دیور نے بھی مجھ پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی اور میں اس گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ وہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھابھی آپ تو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، بڑا برا ہوا آپ کے ساتھ، کاش میں آپ کے لیے کچھ کر پاتا۔ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ آگ اور پانی کا رشتہ ہوتا ہے اور دونوں کو ہی اپنی اپنی حد میں رہنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ کاش میں آپ کی مدد کر پاتا؟ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حس رکھی ہے کہ جب کوئی مرد اس کو بری یا غلط نظر سے دیکھتا ہے اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت تب تک دھوکہ نہیں کھاتی جب تک خود دھوکہ نہیں کھانا چاہتی، ورنہ عورت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا بھی مائنڈ الرٹ ہو گیا تھا اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس لیے میں اب ان دونوں پر نظر رکھ رہی تھی کہ یہ آپس میں میرے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، مجھے پتہ چل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے دیور کو اپنے ساس سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھابھی سے میری شادی کروا دو، ویسے بھی جوان ہے، ابھی تک تو میری ساس نے کہا کہ اسے تجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تیری شادی کسی اچھی لڑکی سے کراؤں گی جو اپنے ساتھ جہیز بھی لے کر آئے گی اور اس کا باپ تجھے نوکری بھی دے گا۔ میرا دیور کہنے لگا کہ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک ہی کرا دو، اس کے بعد طلاق دے دوں گا۔ میں یہ سب سن کر جیسے جم گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑوں کا ڈھیر بھی نیچے گر گیا تھا۔ گھر کے اندر پنکھا چل رہا تھا لیکن مجھے اپنی سانس بھی رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کانوں میں بار بار وہی لفظ گونج رہے تھے کہ طلاق دے دوں گا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کے گھٹیا اور گندے لوگ تھے۔ میرا شوہر تو ایسا نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے نکل جانے کی ضرورت تھی، لیکن گھر سے بھاگ جاتی تو معاشرے والے مجھے ہی برا بناتے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر کون سی اچھی زندگی ہے میری، یہاں سے نکل جاؤں گی تو کچھ نہ کچھ تو کروں گی۔ اسی لیے ایک دن یہاں سے بھاگ جانے کا پلان بنا لیا۔ اپنے دونوں بچوں کو لیا، اپنا تھوڑا سا سامان پیک کیا۔ میرا دیور گھر پر نہیں تھا، نند اور ساس سو رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ کمرے میں گئی اور کپڑوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ یہ سب کہانی میں یوں سناتے ہوئے یا بتاتے ہوئے شاید نارمل لگ رہا ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جس گھر میں آپ کی کوئی عزت نہ ہو، آپ کو روٹی بھی جوتے پر رکھ کے ملتی ہو، آپ کا کوئی اپنا بھی نہ ہو، آپ کے بچوں کا بھی کوئی سگا نہ ہو، اس گھر سے بھاگ جانا یا چھوڑ کر باہر نکل جانا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہر چیز کو بہت احتیاط سے رکھا تاکہ کوئی آواز نہ ہو۔ بچے بھی خاموش کھڑے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے جیسے وہ بھی سمجھ گئے ہوں کہ آج کچھ بدلنے والا ہے۔ جب میں نے اپنا سامان اٹھایا، بچے اٹھائے اور گھر سے نکل گئی تو دروازہ پیچھے سے آہستہ سے بند ہوا اور اس بند ہونے کی آواز میرے دل میں گونج گئی۔ میں جانتی ہوں کہ شاید میں غلط کر رہی تھی اور یہ بہت بڑا قدم تھا، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب باہر نکلی تو ڈر لگ گیا، اس معاشرے سے، اس دنیا سے اور یہاں کے ان اصولوں سے جو عورت کو کبھی انسان نہیں سمجھتے۔ رات کا وقت تھا، سڑکیں خاموش تھیں، دور کہیں کتا بھونک رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے بچوں کو اور قریب کر لیا اور تیزی سے چلنے لگی تھی، اسی لیے سیدھا سیدھا اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ لیکن زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میری ساس کو پتہ چل جاتا کہ میں ادھر آئی ہوں تو وہ ادھر آ کر مجھے لے جاتی
یا پھر بار بار فون کرتی، کیونکہ میں بغیر پتہ نکلی تھی۔ دروازہ کھولا تو امی سامنے کھڑی تھی، جیسے پہلے سے ہی کسی اندیشے میں ہو۔ ان کی آنکھیں مجھے دیکھتے ہی بھر آ گئیں۔ انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا، لیکن امی سے میں نے کچھ پیسے لیے اور اس کے بعد وہاں سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں واپس سسرال جا رہی ہوں، ملنے آئی تھی۔ امی کو میرے بیگ پر شک ہوا کہ اگر صرف تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی تو اتنا بڑا بیگ کیوں اٹھا کر لائی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی لے آئی تھی، وہ تو ماں تھی، سمجھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ مجھے الوداع کر رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ میں وہاں رہ سکتی ہوں، اسی لیے شاید اس نے میرے ہاتھ پر کچھ زیادہ ہی پیسے رکھ دیے تھے۔ اور میں وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن ایک سہیلی کے گھر پر گزارے۔ اس کو بھی حقیقت پتہ چلی۔ اس نے کہا کہ یہاں تو نہیں رکھ سکتی ہوں، لیکن کچھ سوچا ہے تمہارے لیے، کیونکہ میں جگہ جگہ پھر رہی تھی، اسی لیے میری ساس مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے تلاش کر رہی ہوں گی، کیونکہ صرف اپنے گھر کے کام کروانے کے لیے کیوں کوئی کسی کو تلاش کرے گا۔ میری دوست بہت اچھی تھی، ہمارے سے زیادہ اچھی حالت میں تھی، لیکن وہ بھی ہم 3 لوگوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب سے میرے گھر میں بھابھی آئی ہے، بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے، تب سے میں خود یہاں بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہوں۔ پہلے بابا ہوتے تھے تو اور بات تھی، ابھی تو وہ بھی نہیں ہے۔ میرا بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ ایک عورت ہے، اس کے گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے، رہنے کی جگہ بھی دے گی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ 2 میاں بیوی ہیں اور شوہر باہر کے ملک ہوتا ہے، بیوی اکیلی رہتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے، گھر کافی بڑا ہے، کھانا پکانا ہوگا، صفائی، کپڑے، برتن سب کرنا ہوگا، لیکن رہنے کے لیے جگہ بھی دے رہی ہے اور 40,000 روپے بھی دے رہی ہے، اور تمہارے بچوں کو اسکول بھی داخل کروا دے گی۔ وہ ایک بہت اچھی اور نیک انسان ہے، اگر تم کہو تو میں اس سے بات کروں۔ میں یہ سن کر کچھ دیر خاموش ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں بچوں کا ہاتھ تھا اور میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ گاڑیوں کی آوازیں گزر رہی تھیں اور میرے اندر ایک عجیب سا توازن ٹوٹ رہا تھا۔ ایک طرف عزت کا سوال تھا اور دوسری طرف بچوں کا مستقبل تھا۔ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن کسی کے گھر کا نوکر بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر جتنے بھی برے حالات رہے ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کے گھر کا نوکر بننے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پر جب اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو سوچنے لگی، ان کے اسکول جانے کی عمر تھی اور یہ میرے ساتھ ساتھ جگہ جگہ ذلیل ہو رہے تھے۔ اگر ان کو اسکول میں داخل نہیں کرواتی تو ان کا مستقبل بھی خراب ہو جاتا، لیکن جیسے میرا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں خاموش مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے میرے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں نے ہاں بول دیا۔ میری دوست ہی مجھے اس عورت کے گھر لے کر گئی۔ راستے میں گاڑی چل رہی تھی، باہر درخت پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، اور میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ عورت ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی، شاید مجھ سے 7 یا 8 سال بڑی ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی، لیکن بات کرنے کا انداز نرم تھا۔ اس کا شوہر باہر کے ملک تھا، گھر میں پہلے سے ایک چوکیدار تھا اور ایک مالی بھی نظر آ رہا تھا۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور گھر کی بڑی بڑی دیواریں اور صاف ستھرا صحن دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ میرے بچوں نے بھی حیرت سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ بس ایک عورت کی ضرورت تھی۔ میری دوست نے میرا تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے۔ اس نے بہت افسوس کیا۔ اس بات پر وہ کہنے لگی کہ رہنے کی جگہ بھی ہو جائے گی
اور بچوں کو بھی داخل کروا دوں گی۔ اور سارا جو کچھ میری دوست بتا رہی تھی وہی وہ بھی بتا رہی تھی۔ اس کے بعد میری دوست مجھے وہیں چھوڑ کر چلی گئی اور کہنے لگی کہ ابھی بھی میں تیرے لیے اتنا نہیں کر پائی یار جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن امید ہے کہ سڑکوں پر رہنے سے اچھا ہے کہ تم ادھر رہ لو۔ میں نے اپنی دوست کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تو نے واقعی میری بہت مدد کی ہے۔ کوارٹر اچھا تھا، 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا کچن تھا اور ایک باتھ روم تھا۔ یہ جگہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں میرے لیے کسی سکون جیسی تھی۔ دیواریں سادہ تھیں مگر صاف ستھری تھی، کھڑکی سے روشنی اندر آتی تھی اور صبح کے وقت ہوا میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک ہوتی تھی جس سے دل کچھ دیر کے لیے ہلکا ہو جاتا تھا۔ پہلے مہینے میں ہی بیگم صاحبہ نے میرے بچوں کو اسکول داخل کروا دیا۔ جب میں نے پہلی بار بچوں کو یونیفارم میں دیکھا تو میرے ہاتھ رک گئے تھے۔ میرا بیٹا بار بار اپنی شرٹ سیدھی کر رہا تھا اور بیٹی اپنے بالوں کو بار بار چھو رہی تھی جیسے وہ خود کو نئے روپ میں دیکھ کر ہی رہی ہو۔ بیگم صاحبہ کے اپنے بچے نہیں تھے، اس لیے وہ میرے بچوں سے بہت پیار کر رہی تھی۔ وہ اکثر صحن میں کرسی رکھ کر بیٹھ جاتی اور بچوں کو کھیلتے دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش سا جذبہ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی چیز کو اندر ہی اندر محسوس کر رہی ہو۔ ایک دن کہنے لگی، تمہارے بچے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی نوکر کے بچے ہیں؟ میں نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، میں نوکر نہیں تھی، حالات نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر بچوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہارے بچے بھی بہت پیارے ہیں۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی جو شاید مجھے کافی عرصے بعد کسی غیر کے گھر میں محسوس ہوئی تھی۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم بھی گزار لیتی تھی اور ان سے بات بھی کرتی تھی۔ کبھی وہ بیٹی کے بالوں میں ربن باندھ دیتی تھی اور کبھی بیٹے کو اس کی کتابیں دکھا کر سوال کرتی تھی کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ کھانا بھی میرا ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ میں کچن سے تھوڑا سا اضافی کھانا بچوں کے لیے الگ نکال لیتی تھی اور پھر سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے، مگر میں پھر بھی دل میں بچوں کے لیے الگ سے کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی۔ وہ زندگی جو مجھے سسرال میں مل رہی تھی اس کے مقابلے میں یہ زندگی تو بہت اچھی تھی۔ یہاں پر میں اپنا کام کرتی تھی، مجھے پیسے ملتے تھے، میرے بچے اسکول جا رہے تھے، اچھی خوراک کھاتے تھے اور اتنے بڑے بنگلے میں کھیلتے پھرتے تھے اور ان کا مستقبل بھی بن رہا تھا۔ گھر کے باہر بڑا سا صحن تھا جس میں ہلکی ہلکی گھاس تھی اور کچھ پودے لگے ہوئے تھے۔ بچے وہاں دوڑتے تھے، گرتے تھے، اٹھتے تھے اور پھر ہنستے ہوئے دوبارہ بھاگ جاتے تھے۔ یہاں پر کھیلنے کودنے کی بہت جگہ تھی۔ اندر نہیں جاتے تھے، باہر کھیلتے تھے، لیکن اندر چلے بھی جاتے تو بیگم صاحبہ برا نہیں مناتی تھی۔ ان کا نام نور بیگم تھا۔ وہ اکثر بیٹھ کر خود بھی خاموش ہو جاتی تھی جیسے کسی گہری سوچ میں چلی گئی ہو، پھر اچانک بات شروع کرتی تھی اور کہتی تھیں کہ میرے بچے نہیں ہیں کیونکہ میرے اندر ہی مسئلہ ہے۔ یہ بات وہ بہت سیدھے انداز میں کہتی تھی جیسے اس نے اسے قبول کر لیا ہو۔ لیکن جو میرا شوہر ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، کبھی بھی اس بارے میں ذکر نہیں کرتا اور لڑائی بھی نہیں کرتا، کوئی تانا بھی نہیں دیتا۔ اس کی آواز میں اس وقت ہلکی سی تعریف بھی ہوتی تھی اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ اس کا باہر کے ملک میں بہت اچھا کام ہے، لیکن اب وہ فلم بزنس ادھر شفٹ کر رہا ہے۔ 2 سال بعد ادھر آ جائے گا اور پھر ہم لوگ مل کر ساتھ رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک امید سی آ جاتی تھی جیسے وہ کسی آنے والے وقت کو بہت بہتر دیکھ رہی ہو۔ بیگم صاحبہ نے کبھی بھی مجھ پر بلا وجہ کا حکم نہیں چلایا تھا اور نہ ہی کبھی ڈانٹا تھا کسی بات پر۔ وہ صرف ضرورت کے مطابق بات کرتی تھی اور اکثر دیکھتی تھی کہ میں بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہوں یا گھر کے کام کیسے کر رہی ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں
کبھی کبھی جب میں زیادہ تھک جاتی تو وہ خود کہہ دیتی تھی کہ آج تھوڑا آرام بھی کر لو، کام بعد میں بھی ہو جائے گا۔ اس گھر میں رہ کر مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی صرف جدوجہد نہیں ہوتی، کبھی کبھی تھوڑا سکون بھی کسی کو مل سکتا ہے۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی، مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کاش آج وہ بھی زندہ ہوتا۔ میری ساس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ کیا ساری زندگی اس کی دولت کھاتی رہی، اس کے پیسے پر گھر چلاتی رہی، پھر اسی کے بچوں کے ساتھ برا کیا؟ میرے پاس میرے شوہر کی تصویر تھی جسے میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی، رات کو دیکھا کرتی تھی، اور جب بھی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے وہ تصویر میں ہاتھ میں آتی تھی، جیسے اسی سے مجھے سکون ملتا ہو۔ ایک دن مجھے بیگم صاحبہ نے کہا کہ میرا شوہر واپس آ رہا ہے، تم اچھا سا کھانا بنا لینا، گھر کو صاف کر لینا، کمرہ بھی صاف کر دینا۔ میں نے سر ہلا دیا اور سارے کام شروع کر دیے۔ پورا گھر صاف کیا، فرش چمکایا، کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ کھانے کی تیاری پہلے سے کر لی تھی۔ وہ شاید صبح صبح آئے تھے، تب سے سو رہے تھے کیونکہ کافی لمبی فلائٹ لے کر آئے تھے۔ میرا نام محمود تھا، کھانا میں نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ میں کھانا لگا دوں تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو شام کو ہی اٹھیں گے۔ میں تو خود ان کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں اور بیگم صاحبہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میری بیٹی میرے شوہر کی تصویر اٹھا کر لے آئی اور کہنے لگی کہ امی یہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ میں نے کہا اوہو، اور فوراً تصویر اٹھائی اور اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ اسی وقت بیگم صاحبہ نے اچانک سے تصویر میرے ہاتھ سے چھین لی اور کہنے لگی کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہی تو تھی۔ کہاں سے اٹھائی؟ میں نے حیران ہو کر کہا کہ میں کیوں اٹھاؤں گی کہیں سے، یہ تو میرے شوہر کی تصویر ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے؟ میں نے کہا جی، یہ میرے مرحوم شوہر ہیں، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 7 مہینے ہو گئے ہیں، بتایا تو تھا میں نے آپ کو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس دنیا سے نہیں گیا، زندہ سلامت ہے، اور دوسری بات یہ تمہارا نہیں، میرا شوہر ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو حوالے کیا۔ آپ کا شوہر نہیں ہو سکتا؟ وہ کہنے لگی لیکن یہ تو میرے شوہر کی تصویر ہے۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کر گئی۔ کمرہ ٹھنڈا تھا، پردے آدھے بند تھے اور ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر یہ تمہارا شوہر ہے اور وہ تمہارے اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر یہ کون سویا پڑا ہے؟ میں نے بیڈ کی طرف دیکھا، میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک سی گئی۔ وہاں پر تو میرا شوہر سو رہا تھا، چادر اوپر سے ہلکی سی ہٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ لیکن پھر وہ کیا جس کو میں نے مٹی کے حوالے کیا تھا؟ میرا دماغ جیسے رک گیا، میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر جگا دیا اور کہنے لگی اٹھو اٹھو، میرے بچے نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے تم نے اس عورت سے شادی کی اور 2 بچے بھی پیدا کر لیے اور اب یہاں پر سو رہے ہو۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اٹھا، اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند تھی۔ اس نے ہاتھ سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور سیدھا بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور حیرت سے بولا یہ کون ہے؟ باجی کون ہے آپ؟ میں بھی حیران ہوئی۔ میں ایک قدم اور پیچھے چلی گئی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن مجھے معاملہ تھوڑا بہت سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بیگم صاحبہ بہت جذباتی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری قسم، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے؟ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میرے بچے بھی آ گئے اور بابا کہتے ہوئے مجھے کے گلے لگ گئے، رونے لگے۔ کمرے کا ماحول ایک دم بدل گیا تھا۔ پہلے جو خاموشی اور حیرت تھی وہ اب رونے کی آوازوں میں بدل گئی تھی۔
بچے ان سے لپٹے ہوئے تھے جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا کوئی رشتہ اچانک مل گیا ہو۔ بابا کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ہم نے آپ کو اتنا یاد کیا۔ دادی نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا۔ چھوٹی بچی کی آواز بار بار رک رہی تھی اور وہ سسکیوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ان کے کپڑوں کو زور سے پکڑے ہوئے تھے جیسے ڈر ہو کہ کہیں وہ پھر سے غائب نہ ہو جائے۔ دادی نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا۔ یہ جملہ سن کر بیگم صاحبہ بھی زور زور سے رونے لگی۔ ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ ڈھانپ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے کرسی کا سہارا لے رہی تھی۔ بچے بھی رو رہے تھے اور بیگم صاحبہ بھی رو رہی تھی۔ پورا کمرہ ایک عجیب سی کیفیت میں تھا، جیسے ہر کوئی کسی پرانے دکھ کے بوجھ کے نیچے آ گیا ہو۔ لیکن میں بھی اصل بات سمجھ چکی تھی۔ میری آنکھیں بار بار محمود صاحب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے ہر نقش کو غور سے دیکھ رہی تھی اور دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ یہ وہ انسان نہیں جسے میں نے دفن کیا تھا۔ محمود صاحب نے بچوں کو آہستہ آہستہ اپنے سے الگ کیا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ انہوں نے ٹی وی لگا کر دیا تاکہ بچے تھوڑا سا خاموش ہو جائیں اور ماحول تھوڑا سا نارمل ہو جائے۔ بچے آہستہ آہستہ سائڈ پر بیٹھ کے اور اسکرین کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے چہروں پر اب بھی رونے کے نشان واضح تھے۔ وہ خود بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ ہم لوگ باہر آ گئے۔ گھر کے باہر صحن میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے اور دور کہیں پرندوں کے آواز آ رہی تھی۔ لیکن ہمارے درمیان خاموشی بہت بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اور میرے شوہر کی شکل ملتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی میت کو مٹی کے حوالے کیا تھا۔ یہ میرا شوہر نہیں ہے، یہ آپ کا ہی شوہر ہے۔ بیگم صاحبہ نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں ابھی تک نم تھیں۔ انہوں نے کہا، اتنی شکل کیسے مل سکتی ہے؟ دو لوگوں کی سیم شکل، ایک جیسے بال، ایک جیسا رنگ، ایک جیسے نین نقش، ایک جیسا قد، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آواز میں بے یقینی بھی تھی اور پریشانی بھی۔ میں بھی جواب ڈھونڈ رہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی واضح بات نہیں تھی۔ ابھی ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ اچانک سے محمود صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا اتفاق ہوا ہے۔ میں نے فوراً ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، جیسے اپنی بات کو ترتیب دے رہے ہوں۔ پھر آہستہ سے بولے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے یہ بچے اسی خاندان کے ہیں اور آپ بھی ہمارے خاندان کی ہیں۔ یہ سن کر میں جیسے جم سی گئی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بیگم صاحبہ پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی، بچے اسی خاندان کے ہیں؟ اس کا مطلب تمہارے بچے ہیں؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی، جیسے وہ خود بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ محمود صاحب نے فوراً ہاتھ جوڑے اور کہا، ارے میری ماں، میری بات پوری تو سن لو ذرا۔ محمود صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر آہستہ آہستہ بات شروع کی، جیسے وہ اپنے اندر دبے ہوئے برسوں کے راز کو باہر لا رہے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک جڑواں بھائی بھی پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ 2 بچے پیدا ہونے والے ہیں اور میرے بابا بہت زیادہ خوش تھے۔ گھر میں اس وقت خوشی کا ماحول تھا۔ رشتہ دار آ رہے تھے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ ہر طرف یہ خبر تھی کہ گھر میں 2 بچے آئے ہیں۔ لیکن جب ڈلیوری ہوئی تو کسی نے ہمارے ایک بھائی کو چوری کر لیا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی ماحول جیسے رک سا گیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک سرد سی لہر اتر گئی۔ انہوں نے بات جاری رکھی، ہم نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ عورت نہیں ملی تھی اور اس عورت کے بارے میں صرف اتنا پتا تھا کہ وہ کوئی مڈ وائف تھی اور پہلے سے اس طرح کے کام کیا کرتی تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گئے
और मेरी तरफ देखकर फिर आहिस्ता से बोले। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके शोहर की उम्र क्या थी। मैं जवाब दिया। मैंने बताया तो सेम उम्र थी, दोनों की बिल्कुल एक जैसी। ये सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ गई हो। मैंने महसूस किया कि बेगम साहबा भी खामोश हो गई हैं। वो बार बार मेरे चेहरे को देख रही थी और फिर उन्होंने खुद कहा, मेरी सास भी किसी ज़माने में मिडवाइफ थी। ये बात मुझे भी पता थी। ये जुमला सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे झटका लगा। मेरे जहन में वो सारे पुराने मनाजर घूमने लगे। सास का रवैया, शोहर के साथ सर्द मरी और दूसरे बच्चों के साथ मोहब्बत। उन्होंने फिर कहा, इसका मतलब कि ये मेरा तेवर था। ये बात ऐसे बोली गई जैसे कोई आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ गया हो। बेगम साहबा एकदम खामोश हो गई थी। फिर उनकी आंखों में आंसू दोबारा भर आए। महमूद साहब ने आगे कहा कि मेरी सास ने मेरे शोहर को चोरी किया था जब वो छोटा सा था। ये सुनकर मुझे अपने पाँव कांपते हुए महसूस हुए। वो शख्स जिसे मैंने सालों अपना शोहर समझा था, वो किसी और की हकीकत था। और जिस घर में मैं बरसों रही थी, वहाँ एक छुपा हुआ राज सांस ले रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि वो उसका सगा भाई था, क्योंकि जिस तरह मेरी सास का रवैया था मेरे शोहर के साथ और अपने बच्चों से वो प्यार करती थी और मेरे शोहर से नहीं। इससे तो ये शक पड़ता है कि ये उसका अपना सगा बेटा नहीं था, सिर्फ उसको पैसे कमाने के लिए रखा हुआ था। बेगम साहबा ने हाथ मुंह पर रख लिया और रोने लगी। लेकिन फिर महमूद साहब ने कहा, जब मुझे पता चला कि मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो थोड़ा रुके और फिर बोले, हम लोग सारी जिंदगी ये बात नहीं भूले कि हमारा एक भाई था जो चोरी हो गया था और अब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। उन्होंने आहिस्ता से आगे बढ़कर मेरा सर अपने हाथ से छुआ और कहा, इस रिश्ते से तो आप मेरी भाभी हैं और ये बच्चे तो मेरे भतीजे हैं। ये सुनते ही मैं एकदम पीछे हट गई, लेकिन अंदर से एक अजीब सा सुकून भी आ रहा था, जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में हल्का हो गया हो। बेगम साहबा भी अब कुछ पुरसुकून हो गई थी। उनकी आंखों में अब आंसू कम थे और चेहरे पर एक अजीब सी कबूलियत थी। वो कहने लगी, तभी तो उन बच्चों पर इतना प्यार आता था, खून जो जोश मार रहा था। ये तो इस खानदान के बच्चे हैं। वो बच्चों की तरफ देख रही थी जो अब भी टीवी के पास बैठे हुए थे और कभी कभी दरवाजे की तरफ देख लेते थे। बेगम साहबा ने फिर कहा, ये बच्चे हमारे ही हैं, इसीलिए शायद अल्लाह ने हमें बच्चे नहीं दिए, क्योंकि ये भी तो हमारे अपने बच्चे हैं। मैं खामोश खड़ी थी और मेरे अंदर एक तूफान था। कुछ देर पहले तक मैं खुद को इस घर में एक अजनबी समझ रही थी और अब अचानक मैं इसी खानदान का हिस्सा बन चुकी थी। बच्चे अब भी यही समझ रहे थे कि उनका बाप वापस आ गया है। वो बार बार टीवी से नज़र हटाकर महमूद साहब की तरफ देखते थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि ये वही हैं। हमने बच्चों को अभी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उनकी आंखों में जो खुशी थी वो बहुत मासूम थी। मैंने दिल में सोचा कि जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे और इस सारी कहानी को समझने के काबिल होंगे तो तब उनको ये सारी बात समझा दी जाएगी। लेकिन किस्मत ने खुद ही सब कुछ सामने ला दिया था और मैं उन्हीं लोगों से जा मिली थी जिनसे मेरा खून जुड़ा हुआ था। मेरे बच्चे महमूद को ही बाबा बाबा कहने लगे और नूर बेगम को छोटी अम्मी और मुझे माँ कहते थे। घर के अंदर अब एक अजीब सी खामोश खुशी थी, जैसे बरसों के बिखरे हुए रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रहे हों। बच्चे कभी महमूद के गले लग जाते थे तो कभी नूर बेगम के पास जाकर बैठ जाते थे और कभी मेरे पास आकर चुपचाप मेरी गोद में सर रख देते थे। और इस तरह से हम लोग एक हंसती मुस्कुराती फैमिली बन गए। घर में पहली बार हंसी की आवाज़ें दोबारा आने लगी थी। किचन से खाने की खुशबू आती थी और सहन में बच्चों के दौड़ने की आवाज़ें गूंजती थी। वो बच्चे इस खानदान के, इस घर के वारिस थे
یہ جملہ جب پہلی بار محمود نے کہا تھا تو سب خاموش ہو گئے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت سب کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ محمود میرے شوہر کی قبر پر بھی گیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ قبرستان کی ایک خاموش فضا تھی، زمین خشک تھی اور ہوا میں ایک سنجیدہ سی اداسی تھی۔ وہ قبر کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور کافی دیر تک خاموش رہا تھا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کاش تو مجھے ایک دفعہ مل گیا ہوتا، لیکن تو فکر نہ کرنا، تیری بیوی اور بچے میرے ساتھ ہیں، ان کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھے ہوئے تھے، جیسے وہ اب بھی اپنے بھائی کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور بچوں کو اپنے قریب کیے ہوئے تھی۔ بچے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ جگہ کیا ہے، لیکن وہ خاموش تھے، جیسے ماحول کی سنجیدگی خود انہیں سکھا رہی ہے کہ یہاں اونچی آواز نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں نے گھر میں بہت بڑا ختم بھی کروایا تھا، پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، رشتہ دار آئے تھے، قرآن پڑھا جا رہا تھا، کھانے کا انتظام تھا اور ہر طرف دعاؤں کی آوازیں تھیں۔ نور بیگم بار بار آنسو صاف کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اللہ سب کی مغفرت کرے۔ میں بھی خاموش بیٹھی تھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون اور دکھ دونوں شامل تھے۔ کچھ وقت کے لیے ایسا لگا جیسے ماضی کی ساری تلخیاں اس دعا کے ساتھ ہلکی ہو گئی ہوں۔ شوہر کے لیے ختم کے بعد جب ہم قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو سورج ڈل رہا تھا، آسمان پر ہلکی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سڑکیں خاموش تھیں۔ ہم لوگ فارچونر میں بیٹھے تھے، گاڑی کے اندر بچے تھکے ہوئے تھے، کچھ سو رہے تھے اور کچھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ نور بیگم آگے بیٹھی تھی اور محمود گاڑی چلا رہا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے زندگی نے اچانک ایک نیا رخ لے لیا ہو۔ لیکن اسی وقت ایک لمحہ ایسا آیا جس نے سب کچھ یاد ہلا دیا تھا۔ جب ہم گاڑی سے نکل رہے تھے تو مجھے میرے نکلی دیور نے دیکھ لیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور اس کی نظر سیدھی ہماری گاڑی پر تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور کچھ الجھن بھی۔ وہ خاموش کھڑا ہمیں جاتے دیکھتا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر جا کر ضرور یہ بات میری ساس کو بتائے گا کہ بھابھی اور بچے تو کسی بہت بڑی گاڑی میں کسی بہت بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھے تھے، بس اس کے بعد پھر وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی۔ ان کے دل کو سکون ہی نہیں آئے گا، لیکن شاید ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ جو لوگ اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ یہ سوچ میرے ذہن میں بہت صاف ہو گئی تھی۔ میں آہستہ سے بچوں کی طرف دیکھا، وہ آرام سے بیٹھے تھے اور اب محفوظ تھے۔ نور بیگم بھی پرسکون لگ رہی تھی اور محمود بھی ایک مختلف سکون میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ مجھے کسی سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں تھا۔ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہونے والا ہے اور میں بھی اپنے اپنوں کے ساتھ تھی، یہی کافی تھا۔ اب میں یہ سوچ سوچ کر خوش ہوں کہ میرے بچوں کا مستقبل بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے میری دعائیں سنی، ورنہ میری زندگی میں کیا ہی امید تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا۔